بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں انوکھا انداز. میں آپ کا ہوسٹ جمال صدیقی. امید کرتا ہوں آپ خوش و خرم ہوں گے. ناظرین کرام, یہاں پر سب سے بڑی نیوز جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آج امریکہ نے آفیشلی طور کے اوپر ترکی کو F-35 پروگرام سے الگ کر دیا ہے. 2018 میں اس بات کا اشارہ دیا گیا تھا, پہلے اسے ہٹایا گیا, مگر آج جو ہے وہ آفیشلی طور پہ ان کا بیان آیا کہ ان کو الگ کر دیا گیا. ایک طرف ایران سے, تو دوسری طرف چائنا سے, تو تیسری طرف پاکستان سے, اور چوتھی طرف ترکی سے. اب پانچویں طرف جو روس سے کام ہے وہ اصل کہانی ہے کیا؟ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان تمام ممالک کی طرف سے امریکہ کے مفادات کو ہمیشہ سے نقصان پہنچتا رہا. پہلے فائدہ تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے تھا, مگر پاکستان اور ایران کے ساتھ تو تعلقات ہی کچھ اور نہج پہ چل رہے تھے. سامنے دکھایا کچھ اور جا رہا تھا, کیا کچھ اور جا رہا تھا. اس وقت بھی جوہری ڈیل کے حوالے سے ایران کے ساتھ تعلقات کی خبریں آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہے ہیں, پاکستان کے ساتھ کرتے رہے ہیں, اور ساتھ میں چائنا اور امریکہ کے مابین جو تعلقات خراب ہوتے جا رہے ہیں اس کے بارے میں بھی بتاتے رہے ہیں. مگر یہاں پہ سب سے بڑی جو خبر ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ ترکی کے ساتھ جو معاملات چل رہے تھے وہ خطرناک حد تک خطرناک ہوتے جا رہے ہیں. اب سینیریو یہ ہے کہ اس وقت جو F-35 جہاز جو کہ دنیا کا لیٹسٹ اور جدید ترین جنگی جہاز کہا جاتا ہے, جو کہ مہنگا ترین جہاز ہے, جس کے بارے میں امریکہ کے فضائیہ نے خود اس بات کا اعتراف کیا. آخر یہ جہاز کہاں استعمال ہونے تھے؟ خاص طور پر مڈل ایسٹ ریجن میں اس کی بڑی بازگشت سنائی دی, اور اس میں آپ نے دیکھا کہ عرب ریاستوں کی طرف سے F-35 کی خریداری میں بہت ہی زیادہ دلچسپی کا اظہار کیا گیا. ساتھ ساتھ ان نیٹو الائنس کے حوالے سے بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ نیٹو الائنسز کس کے لیے استعمال کرنے جا رہے تھے F-35 جو جدید ترین جہاز ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ اربوں ڈالر کا یہ جہاز پروگرام جو تھا, جس میں بانی جو تھا بیسکلی امریکہ اور ترکی تھا. ترکی کو الگ کرنے کی وجہ روس بنا. روس اصل وجہ کیا بنا وہ تو پورے خطے میں ہی جو ہے F-35 کی جو سیکیورٹی تھی اس کی بریچ کے حوالے سے نیوز سرکولیٹ کرنا شروع کر دی گئی. ترکی نے اپنی بارڈرز کی سیکیورٹی کے لیے امریکہ کو سب سے پہلے اس بات کا اظہار کیا کہ ہمیں ڈیفنس سسٹم چاہیے, طیارہ شکن نظام چاہیے, جس کا امریکہ نے منع کر دیا. جس کے بعد ترکی نے ان لوگوں کی طرف دیکھا جو کہ ترکی کے ساتھ بہت زیادہ قریبی تعلقات نہیں رکھتے تھے, مگر خطے میں پینیٹریٹ ضرور کرتے تھے. اسی لیے انہوں نے روس کی طرف دیکھا, اور روس نے ان کو S-400 جو کہ جدید ترین لیٹسٹ میزائل سسٹم ہے اس کے حوالے سے انہوں نے بازگشت کیا, باقاعدہ MOU سائن ہوا. اور اس MOU سائن ہونے کی حقیقت کچھ اس طریقے سے ہے کہ جب یہ MOU سائن ہو گیا ماسکو کی طرف سے, تو بہت سارے خطرات کا اشارہ ملا امریکہ کی طرف سے کہ اگر تو ترکی جو ہے وہ روس کا S-400 میزائل سسٹم اپنے پاس انسٹال کر لیتا ہے تو F-35 کی سیکیورٹی بریچ ہونے کا خدشہ ہے, جو کہ متعدد ممالک کے لیے خطرہ پیدا ہو سکتا ہے. اب سینیریو چینج ہوتا دکھائی دے رہا تھا, کیونکہ ہم آپ کو یہاں پہ بریکنگ نیوز یہ بھی بتائیں کہ F-35 کے متعدد پارٹس جو ہیں وہ ترکی کی 12 کمپنیاں بنا رہی ہیں, اور 12 ارب ڈالر سے زائد پر اینم, جو کہ آفیشلی طور پر یہ بیان آیا ہے کہ وہ بنا رہی ہیں, اور اتنا بڑا زر مبادلہ یہاں سے وہاں جاتا ہے. اب جب آج آفیشلی طور پر اس چیز کو منع کر دیا گیا تو F-35 کی مینوفیکچرنگ کے بھی بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا کہ اگر ترکی کی کمپنیز منع کر دیتی ہیں تو پھر F-35 کیسے بنے گا؟ کیا دوسرے ممالک کو دیکھا جائے گا اس کی مینوفیکچرنگ کے لیے؟ تو یہ ایک بہت ہی بڑا اور پیچیدہ مرحلہ ہے, کیونکہ جو ٹیکنالوجی ترکش کمپنیز کے پاس ہے وہ کبھی بھی ریویل نہیں کرے گی ان کمپنیز کو جو کہ نیو آن بورڈ ہونا چاہیں گی امریکہ کے ساتھ F-35 کے بنانے کے سلسلے میں, مینوفیکچرنگ کے سلسلے میں. اب یہ بہت بڑی بات تھی, جس کے بعد امریکہ کی جو انتظامیہ ہے اس نے جلد بازی میں اتنے فیصلے غلط کیے ہیں جس کا ان کو خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. اسرائیل اس ڈیل سے الگ ہوتا نظر آ رہا ہے, کیونکہ اسرائیل پہلے ہی جانتا تھا کہ امریکہ کی بائیڈن حکومت جو ہے وہ جلد بازی سے کام لے رہی ہے. خاص طور پر ان کی جو بائیڈن حکومت کے جو اہم رکن ہیں وہ بہت زیادہ جلد باز ہیں, معاملے کی نزاکت کو سمجھے بغیر کام کرتے ہیں. ترکی کے ساتھ تو تعلقات آپ کو پتہ ہے, اسرائیل خود اپنے مفادات کے لیے جو ہے وہ امریکہ کو استعمال کرتا نظر آتا ہے. سعودی عرب میں بھی آپ نے دیکھا کہ امریکہ کو ڈچ کر دیا گیا. کیوں کیا گیا؟ وہ صرف اور صرف اسرائیل کے کہنے پہ ڈچ کیا, اور گریس سے انہوں نے نظام لے لیا. آپ کو ایک اور خبر دیں
کہ عراق میں بھی امریکہ کے ہیڈ کوارٹرز کے اوپر آج بھی راکٹ فائر ہوئے ہیں، اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایران کی طرف سے ایک روٹین بیان جو کہ ان کا ہے وہ کر پا رہے ہیں، مگر ان کا ڈیفنس نظام اس قابل نہیں ہے کہ ان راکٹس کو اور میزائل گائیڈڈ سسٹمز کو، جو میزائل گائیڈڈ میزائلز ہیں، ان کو روک سکے. اور یہی بات ہے کہ خطے میں ان کے ریڈارز کی قیمت اور ان کی ویلیو ڈاؤن گریڈ ہوتی جا رہی ہے، ڈاؤن ٹو دا ڈرین ہوتی جا رہی ہے. اسی وجہ سے بیشتر ممالک جو ہیں اب روس کی طرف دیکھ رہے ہیں یا پھر گریس کی طرف دیکھ رہے ہیں، جس کا لیٹسٹ نظام ان تمام جو حملے ہیں ان کو روکنے کا کیپیبل ہے. اور یہی بات ہے جس کی وجہ سے اسرائیل نے ان ملکوں کو اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا ہے جو کہ ماضی میں امریکہ کے ساتھ تھے. اب کانسپائریسی دیکھیں، جن کو ایران سے خطرات لاحق ہیں وہ بھی یہ اسٹال کر رہے ہیں، اور جن کو امریکہ سے خطرات لاحق ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی وہ یہ کام کر رہے ہیں. اب خطے میں پورے ایشیا میں آپ دیکھیں تو امریکہ کے جو اتحادی تھے آج دشمن نظر آتے ہیں یا پھر دوستی سے کٹتے نظر آتے ہیں. اور لب لباب کیا ہے کہ امریکہ کی جلد بازی ہو یا اسرائیل کی غداری ان سے. جس بلاک کے اوپر ایران، پاکستان، چائنا، روس اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہے ہیں، وہاں پر امریکہ چاہتا ہے کہ اپنی پینیٹریشن رکھے. اس پینیٹریشن کے لیے انہوں نے ون بیلٹ روڈ منصوبے کا متبادل لانے کی بھی کوشش کی گئی، اور اس میں انڈیا کو شامل کیا گیا کیونکہ انڈیا ان کا پٹھو ہے. اور اسی پٹھو کے ذریعے سے چابہار، جو کہ ایران میں ایک جزیرہ ہے، مطلب بیسیکلی ایک پورٹ ہے، اور اس پورٹ کو بڑھانے میں انہوں نے کہا کہ ہم چائنا کے سی پیک کو فلاپ کریں گے پاکستانی ٹیریٹری میں جو ہے، اور چابہار کو اپ گریڈ کریں گے تاکہ جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہو سکیں وہ چابہار کو ملیں. مگر ایران کے جواد ظریف ہوں یا پھر ایران کے اس وقت کے 1 مہینے کے مہمان صدر روحانی یا پھر سپریم لیڈر، ان کی طرف سے یہ بیان آ چکا کہ ہم کسی بھی طور پر چائنا پاکستان کے مفادات کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے، اور خطے میں ان دونوں ممالک کے ساتھ مل کر چلیں گے. پاکستان کے ساتھ برادرانہ تعلقات ہیں، چائنا کے ساتھ ابھی حال ہی میں 25 سالہ ایگریمنٹ ہوا ہے، اور اس ایگریمنٹ کی سب سے پہلی قسط وگورس ڈریگن کے حوالے سے ان کو مل چکی ہے، جو کہ ویسے ہی امریکہ اور اسرائیل کو سب سے زیادہ بے چینی میں مبتلا کر چکی ہے، کیونکہ خطے میں وگورس ڈریگن کی جو مانیٹرنگ ہے وہ سب سے زیادہ کہہ لیں کہ افیکٹو ہے. F-35 پروگرام کے حوالے سے امریکی فضائیہ کے ترجمان پہلے اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ یہ سب سے مہنگا ترین پروجیکٹ ہے. اس کو آپریٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خطیر رقم اس کے اوپر خرچ کریں. ویسے ہی اس کی خریداری، اس کی بناوٹ کے اوپر عام جہازوں کے مقابلے میں 100 گنا زیادہ خرچہ آتا ہے. اس کا استعمال جس مقصد کے لیے کیا گیا، جن نیٹو ممالک نے مسلمان ممالک کے اوپر اس کا استعمال کرنے کے لیے اس کی خریداری ظاہر کی گئی، اب وہ بیک فٹ پہ جاتے نظر آ رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ F-35 کا پروگرام اب کس حد تک چلتا ہے. کیا ترکی کی کمپنیاں جو ہیں وہ دوبارہ ساز و سامان بنانے کے لیے راضی ہوتی ہیں اور سالہا کا جو معاہدہ ہے وہ چلتا رہے گا، یا پھر امریکہ اپنے اس معاہدے پہ نظر ثانی کرے گا، یا پھر ترکی ماسکو سے ہونے والی ڈیل سے پیچھے ہٹ جائے گا. یہ وہ سوالات ہیں، ان کے جوابات بہت جلد آپ کو مل جائیں گے. اگر آپ کو ہمارا تجزیہ سمجھ میں آیا تو کامنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے گا. شکریہ.